سمین، یہ جرنیلوں کی عیاشیوں کی داستان ہے۔ حمود الرحمن کمیشن کے سامنے بریگیڈیئر میجر منور خان نے بیان دیا کہ 1971 میں 11 اور 12 دسمبر کی درمیانی شب جس رات دشمن کی فوج ہمارے فوجیوں پر آگ کے گولے برسا رہی تھی، اسی رات کو کمانڈر بریگیڈیئر حیات اللہ اپنے بنکر میں عیاشی کے لیے چند لڑکیاں لے کر آیا تھا۔ کمیشن کو بریگیڈیئر عباس بیگ نے بتایا کہ بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب، بعد میں لیفٹیننٹ جنرل نے ایک پی سی ایس افسر جو ملتان میں میونسپل کمیٹی کا چیئرمین تھا سے رشوت کے طور پر 1,00,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ افسر نے خودکشی کر لی تھی اور اپنے پیچھے ایک پرچی پر لکھا چھوڑ گیا کہ بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب نے اس سے 1,00,000 کا مطالبہ کیا، حالانکہ اس نے صرف 15,000 روپے کمائے تھے۔ یہی جہاں زیب ارباب تھا جس نے بعد ازاں بطور کمانڈر سابق مشرقی پاکستان میں بریگیڈ 57 سراج گنج میں نیشنل بینک کے خزانے سے 13.5 کروڑ روپے لوٹے تھے۔ کمیشن کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ میجر جنرل خداداد خان نے نہ صرف مشہور زمانہ جنرل اقلیم اختر رانی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، بلکہ اس نے مارشل لا کے دوران کئی مقدمات دبانے میں جنرل رانی کی معاونت بھی کی۔ مارشل لا کے دوران ہی کئی کاروباری سودوں میں وسیع پیمانوں پر رقم کی خرد برد کے الزامات بھی میجر جنرل خداداد خان پر ہیں۔ جنرل اے کی نیازی کی لاہور کے سیدہ بخاری کے ساتھ مراسم تھے، جس نے سنڈیٹا ہوم کے نام سے گلبرگ میں ایک گھر کو کوٹھا بنایا ہوا تھا۔ یہی سیدہ بخاری اس وقت لاہور میں جنرل آفیسر کمانڈنگ اور بعد میں کورٹ کمانڈر ٹائیگر نیازی کی ٹاؤٹ تھی اور غیر قانونی کاموں اور رشوت ستانی میں ان کی مدد کرتی تھیں۔ سیالکوٹ کی بدنام زمانہ شمیم فردوس بھی نیازی کے لیے اسی خدمت پر مامور تھی۔ فیلڈ انٹیلیجنس کی 604 یونٹ سے میجر سجاد الحق نے کمیشن کو بتایا کہ ڈھاکہ کے ایک گھر میں جرنیلوں کی عیاشی کے لیے بارہا ناچنے گانے والیاں لائی جاتی تھیں۔ ٹائیگر نیازی اپنی 3 ستاروں سے آراستہ اور کور کے جھنڈے سے مزین سٹاف کار پر بھی ناچنے والیوں کے در کے طواف کرتا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل عزیز احمد خان نے کمیشن کو بتایا کہ فوجیوں کا کہنا تھا کہ جب کمانڈر خود جنسی جرائم کا شکار ہو تو وہ فوجیوں کو جبری زنا سے کیسے روک سکتا ہے۔ انتہائی بے شرمی اور ڈھائی سے خواتین سے زیادتی جیسے گھنونے جرم کا دفاع کرتے ہوئے نیازی نے کہا تھا، آپ کسی جوان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہیں کہ وہ جیے، لڑے اور مرے مشرقی پاکستان میں اور جنسی بھوک مٹانے کے لیے جہلم جائے؟ یہاں تک کہ جب ڈھاکہ میں حالات ابتر تھے، یحییٰ خان لاہور کا دورہ کرنے آتے اور گورنر ہاؤس میں قیام کرتے تھے، جہاں ان کے قیام کے دوران دن میں کم از کم 3 بار ملکہ ترنم حسن و عشق نور جہاں مختلف قسم کے لباس بناؤ سنگار اور ہیئر سٹائل کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے تشریف لے جاتی تھی۔ اور یہ عین اس وقت کی بات ہے جب مشرقی پاکستان جل رہا تھا۔ بیگم شمیم عین حسین رات گئے جنرل یحییٰ کو ملنے آتی اور صبح واپس جاتی۔ ان کے شوہر کو سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھیجا گیا، جبکہ بعد ازاں بیگم شمیم کو آسٹریلیا کے لیے سفیر مقرر کر دیا گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو سفارت کاری کا کوئی تجربہ نہ تھا اور نہ ہی امور خارجہ کے شعبے سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ بیگم شمیم کے والد جسٹس ریٹائر امین احمد کو ڈائریکٹر نیشنل شپنگ کارپوریشن مقرر کیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔ اسی زمانے میں نور جہان ایک موسیقی کے میلے میں شرکت کرنے کے لیے ٹوکیو گئی تھیں تو ان کے ہمراہ ان کے خاندان کے بہت سے افراد سرکاری خرچ پر جاپان گئے تھے۔ یحییٰ خان کی ایک رکھیل نازلی بیگم کو جب PICIC بینک کے MD نے قرضہ نہیں دیا تو اس کو عہدے سے زبردستی برخاست کر دیا گیا تھا۔ اسٹینڈرڈ بینک کے فنڈ سے راولپنڈی کے ہارلے اسٹریٹ پر یحییٰ خان نے ایک گھر بنایا جس کی تزئین و آرائش بھی بینک کے پیسے سے کی گئی۔ یحییٰ اور ان کے چیف آف سٹاف جنرل حمید خان اس گھر کے احاطے میں فوج کی حفاظت میں طوائفوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ایک غیر معمولی انٹرویو میں جنرل رانی نے انکشاف کیا تھا کہ ایک رات آغا جانی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور کسی حد تک بے چین تھے۔ آتے ہی مجھ سے پوچھا، تمہیں فلم دھی رانی کا گانا چیچی دا چھلا آتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے پاس گانے سننے کا وقت کہاں ہوتا ہے۔ اسی وقت انہوں نے ملٹری سیکریٹری کو فون کیا اور نغمے کی کاپی لانے کا حکم صادر کر دیا۔
رات کو 2 بجے کا وقت تھا، بازار بند تھے، ملٹری سیکٹری کو 1 گھنٹے کے اندر اندر ایک آڈیو البم کی دکان کھلوا کر گانے کی کاپی حاضر کرنا پڑی، جس کے بعد آغا جانی خوشی خوشی نغمہ سن رہے تھے اور اس کی اطلاع نور جہان کو کر دی گئی۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں اداکارہ ترانہ کے بارے میں ایک لطیفہ زبان زد عام تھا کہ ایک شام ایک عورت صدارتی محل میں پہنچی اور یہ کہہ کر اندر داخل ہونے کا مطالبہ کیا، میں اداکارہ ترانہ ہوں۔ سیکیورٹی گارڈ نے جواب دیا کہ تم کیا ہو، ہمیں پرواہ نہیں، ہر کسی کو اندر جانے کے لیے پاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین مصر رہیں اور اے ڈی سی سے بات کرنے کا مطالبہ کیا، جس نے اداکارہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اداکارہ جب 2 گھنٹے کے بعد واپس لوٹیں تو گارڈ نے اداکارہ کو سلیوٹ کیا۔ اداکارہ نے رویے کی تبدیلی کی وجہ پوچھی تو گارڈ نے جواب دیا، پہلے آپ صرف ترانہ تھیں، اب آپ قومی ترانہ بن گئی ہیں۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے 61 برس تک ایک مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کی۔ وہ اپنے راولپنڈی میں ہارلے اسٹریٹ پر موجود اسی گھر میں قیام پذیر رہے جو کہ اسٹینڈرڈ بینک کے فنڈ سے تعمیر کیا گیا تھا، اور ان کو بطور سابق صدر اور آرمی چیف کی پنشن اور دیگر مراد حاصل رہیں۔ انہوں نے 10 اگست 1980 کو وفات پائی اور انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔